السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، امید ہے کہ الف سے یا تک جو لفظ بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا۔ پہلی، دوسری، تیسری، تین ویڈیو کے اندر میں نے الف سے یا تک ہی سمجھایا تھا، تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور کوئی اگر اسی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ میری پہلی اور دوسری، تیسری ویڈیو کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو لفظ سمجھ میں آ جائیں کہ لفظ کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور کون سا لفظ کیا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے مخرج سمجھانے والا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتلایا تھا کہ جب ہم الف سے یا تک سمجھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو لفظ کو نکالنے کا طریقہ بھی بتلاؤں گا کہ لفظ کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کا پروناؤنس کیا ہے۔ اوکے، اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، جس کو ہم عربی زبان میں مخرج کہتے ہیں، تجوید کی زبان میں مخرج کہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لو کہ آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، یعنی تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کو سنوار کر پڑھنا، لفظ کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ تجوید پڑھ رہے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور خوشی کا اظہار بھی کریں کہ آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، جو کہ 2 سال میں کسی کو نصیب ہوتی ہے تجوید۔ آپ کو الحمدللہ میں بہت چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اس کو سمجھا رہا ہوں، بس گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو برابر دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو لفظ کو پڑھنا آ جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے مخرج سمجھ لیتے ہیں۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جہاں سے لفظ ادا ہوتا ہے، جہاں سے لفظ نکلتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے الف کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی دیکھیے، پہلا لفظ یہاں پر بنا ہوا ہے الف، یہ بنا ہوا ہے۔ اب الف کے آگے لکھ رہا ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کا مخرج ہے الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کا مخرج سمجھ لیں، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے آ، جب ہم الف کو بولیں گے آ، اس کا پروناؤنس یہ ہے آ، تو جب ہم پورا منہ کھولیں گے جب الف ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے دوسرا لفظ با، یہ بن رہا ہے با۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، با کے جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ، دونوں ہونٹ جب ملیں گے آپس میں جب با ادا ہوگا، تو انہوں نے ایک لفظ لائے ہیں تری، اس کو ہم سمجھ لیتے تھوڑا سا۔ دیکھیں ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے سامنے، جو بالکل خشک رہتا ہے اوپر کا حصہ، اور ایک ہونٹ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے جو ہمیشہ تر رہتا ہے، جس سے دانت ٹچ رہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ تر رہتا ہے ہمارا، یعنی تھوک میں ہمارا یہ حصہ تر رہتا ہے، اس حصے کو تری کا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اوپر والے ہونٹ کا بھی تری کا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا بھی تری کا حصہ، جب وہ دونوں ٹچ ہوں گے تب با صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ با کا جو پروناؤنس ہے صحیح معنی میں تب نکلے گا جب دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ ملے گا۔ با، آپ اس کی پریکٹس کر لیں اچھے سے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں تیسرے نمبر پر تا، دال، تو، یہ 3 لفظ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو تینوں کو ایک جگہ اس لیے لائے ہیں اس لیے کہ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ اب میں اس کو آپ کو بتا دوں، زبان کی نوک، زبان کی نوک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب ہم زبان باہر نکالیں گے
اور سامنے کی نوک جو ہماری زبان کی ہے اس کو نوک کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر کے سامنے والے دو دانت، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں سامنے کے دو، ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دانتوں کی جڑ سے مل کر، ان دونوں دانتوں کی جڑ سے ملائیں گے زبان کی نوک کو، جب وہاں پر ٹچ کریں گے تو ہمارا تا دال تو یہ تین لفظ ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ویڈیو کے آخر میں ایک PDF کے اندر ایک فوٹو ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اس فوٹو کے اندر آپ کو اس مخرج کا صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں پر زبان کی نوک بھی بنی ہوئی ہوگی اور ثنایا علیہ کی جڑ بھی بنی ہوئی ہوگی، اور ایک تیر کے نشان سے اس کی پہچان کرائی گئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ پکچر نظر آ جائے جہاں پر لفظ کو ٹچ کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور وہ آپ کو ٹچ کرنا آ جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے سبق میں صرف اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں، آئندہ سبق میں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیے، پہلا لفظ یہاں پر بنا ہوا ہے الف، یہ بنا ہوا ہے۔ اب الف کے آگے لکھ رہا ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کا مخرج ہے الف، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کا مخرج سمجھ لیں، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے آ، جب ہم الف کو بولیں گے آ، اس کا پروناؤنس یہ ہے آ، تو جب ہم پورا منہ کھولیں گے جب الف ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے دوسرا لفظ با، یہ بن رہا ہے با۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، با کے دو مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی طریقے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ، دونوں ہونٹ جب ملیں گے آپس میں جب با ادا ہوگا، تو انہوں نے ایک لفظ لائے ہیں تری، اس کو ہم سمجھ لیتے تھوڑا سا۔ دیکھیں، ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے سامنے، جو بالکل خشک رہتا ہے اوپر کا حصہ، اور ایک ہونٹ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے جو ہمیشہ تر رہتا ہے، جس سے دانت ٹچ رہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ تر رہتا ہے ہمارا، یعنی تھوک میں ہمارا یہ حصہ تر رہتا ہے، اس حصے کو تری کا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اوپر والے ہونٹ کا بھی تری کا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا بھی تری کا حصہ، جب وہ دونوں ٹچ ہوں گے تب با صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ با کا جو پروناؤنس ہے صحیح معنی میں تب نکلے گا جب دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ ملے گا۔ با، آپ اس کی پریکٹس کر لیں اچھے سے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں تیسرے نمبر پر تا دال تو، یہ تین لفظ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو تینوں کو ایک جگہ اس لیے لائے ہیں اس لیے کہ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ اب میں اس کو آپ کو بتا دوں، زبان کی نوک، زبان کی نوک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب زبان باہر نکالیں گے اور سامنے کی نوک جو ہماری زبان کی ہے اس کو نوک کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر کے سامنے والے دو دانت، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے دانت ہوتے سامنے کے دو، ان کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دانتوں کی جڑ سے مل کر، ان دونوں دانتوں کی
جڑ سے ملائیں گے زبان کی نوک کو، جب وہاں پر ٹچ کریں گے تو ہمارا تا دال تو یہ 3 لفظ ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. زبان کی نوک ثنائے اولیاء کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتے ہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے ویڈیو کے آخر میں ایک پی ڈی ایف کے اندر ایک فوٹو ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا. اس فوٹو کے اندر آپ کو اس مخرج کا صحیح سمجھ میں آ جائے گا. وہاں پر زبان کی نوک بھی بنی ہوئی ہوگی اور ثنائے اولیاء کی جڑ بھی بنی ہوئی ہوگی، اور ایک تیر کے نشان سے اس کی پہچان کرائی گئی ہوگی. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ پکچر نظر آ جائے جہاں پر لفظ کو ٹچ کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور وہ آپ کو ٹچ کرنا آ جائے. ٹھیک ہے، چلیے آج کے سبق میں صرف اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں آئندہ سبق میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.